بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ہے اپنی مارکیٹنگ کے ساتھ۔ اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں اور پچھلے میرا خیال ہے 7-8 دن سے لاہور میں موجود ہوں۔ ویڈیو نہیں بنا پایا، طبیعت میری تھوڑی اپسیٹ ہو گئی تھی یہاں پہ آ کے باہر کے کھانے کی وجہ سے، لیکن میں اسمارٹ سٹی کے لاہور اسمارٹ سٹی کے آفس بھی میں نے چکر لگایا اور وہاں پہ لائنیں دیکھی میں نے بیلٹنگ کے حوالے سے۔ اس وقت بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی چاہی، لیکن میں تھوڑا سا آؤٹ کم دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ جس تیزی سے سچویشن چینج ہو رہی تھی بیلٹنگ کی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بہرحال بیلٹنگ کی جو ایکنالجمنٹ رسیٹس ہیں وہ ایشو کرنی انہوں نے بند کر دیں، اور پھر بہت سے جو کالز ہیں مجھے ریسیو ہوئیں، اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کی، کہ جن کے پیمنٹس جو ہیں وہ اپ ڈیٹ تھیں، لیکن پتہ نہیں لگا، میری ویڈیو لیٹ دیکھی، نوٹیفیکیشنز لیٹ دیکھے، تب ان کو احساس ہوا کہ وہ لیٹ ہو گئے اور ایکنالجمنٹ رسیٹ ایشو نہیں کروا سکے۔ اب صورتحال بیلٹنگ کو لے کے بہت زیادہ چیمگوئی ہیں، بہت زیادہ گوسپس ہیں، بہت زیادہ کہیں پہ خوشی ہے، کہیں پہ ناراضگی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہوئیں؟ اس کی وجوہات یہ ہوئیں کہ جیسے میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ آپ لوگوں کی لاہور اسمارٹ سٹی کی پہلی بیلٹ ہے۔ ہم لوگ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بیلٹنگ دیکھ چکے تھے، ہمیں اندازہ تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں لوگوں کو ریکویسٹ کرتا رہا کہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا، لاسٹ ڈیٹ 21 اپریل ہے، لیکن آپ نے ویٹ نہیں کرنا، اپنی پیمنٹس اپ ڈیٹ کریں اور بیلٹ کا حصہ بن جائیں۔ جنہوں نے میری بات پہ عمل درآمد کیا انہوں نے فوراً کیش پیمنٹس لگوائیں، ایکنالجمنٹ رسیٹس نکلوا لیں، اور اس کے بعد اب وہ ہیپی ہیں۔ میں نے سٹارٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ جو کرائٹیریا ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز والا حساب تھا کہ جن لوگوں نے پری لانچ میں بائنگ کی یا جنہوں نے کچھ دن پہلے بائنگ کی، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیلٹنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ کرائٹیریا میں کوئی بھی ایئر آف بائنگ جو ہے وہ نہیں دیا کمپنی نے، یا کمپنی نے یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں نے پہلے اپنی پیمنٹس اپ ڈیٹ کی ہوئی ہیں ان کو ہم پرائرٹی دیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ لوگوں کو شاید ایکسٹرا ایج ملنا چاہیے تھا کہ جن کی پہلے کی بائنگ ہے اور وہ ریگولر پیمنٹس اپنی کرتی جا رہے ہیں، تو ان کو پہلے رائٹ ملنا چاہیے تھا۔ پھر مسائل یہ بھی آئے تھوڑے سے کہ لوگوں نے جو اوورسیز ہے خاص طور پہ، ان کے لیے ڈیفیکلٹ تھا کہ وہ اکنالجمنٹ رسیٹ کس طرح ایشو کروائے۔ کچھ لوگوں کی میں نے بھی مدد کی، اور میں کتنے لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہاں پہ رش آپ دیکھیں، سٹاف کے لوگ جب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کتنے لوگوں کی اکنالجمنٹ رسیٹ نکلوا سکتے ہیں؟ تو میں یہ چاہتا تھا کوئی ایسا میکنزم ہو کہ اوورسیز پاکستانی ہیزل فری جو ہے وہ اپنی اکنالجمنٹ رسیٹ جو ایشو کروا سکیں۔ لندن میں تو فیسلٹی ہے لوگوں کو، یو کے لوگوں کو، کہ وہ لندن آفس سے اکنالجمنٹ رسیٹ لے لیتے ہیں، لیکن جو یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، امریکہ یا دوسرے کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ڈیفیکلٹیز تھی۔ مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیں جب کال کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کسی ریلیٹیو، کسی بہن بھائی، کسی کو بھیج کے اکنالجمنٹ رسیٹ ایشو کروا لیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تو بتایا ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ ہمارا پلاٹ بھی ہے لاہور اسمارٹ سٹی میں، اب وہ کس کو بھیجیں؟ تو اس پہ کمپنی کو میرا خیال ہے تھوڑا سا ورکنگ کرنی پڑے گی کہ اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جائے فیوچر کے اندر۔ بہرحال آپ جانتے ہیں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کی اکنالجمنٹ رسیٹس تھیں وہ انہوں نے کلوز کر دیں 2-3 دن پہلے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ڈسپوائنٹ تھے۔ اس چیز کا ادراک مینجمنٹ کو بھی تھا، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی پیمنٹس اپ ڈیٹ تھیں اور شروع سے تھیں، انہوں نے ایک دم اچانک سے پیسے جمع نہیں کروائے بلکہ اپنی ریگولر انسٹالمنٹ جو ہیں وہ جمع کروا رہے تھے۔ تو ان کے لیے کمپنی نے سمجھ لیں ایک اور ونڈو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا، اور 13 فیبروری سے 28 فیبری تک میرا خیال ہے، جی ایسے ہی ہے جی، 13 فیبری سے 28 فیبری تک آپ رسیٹس ایشو کروا سکتے ہیں، اکنالجمنٹ رسیٹ ایشو کروا سکتے ہیں۔ اگین یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر ہوگا، تو آپ اپنی پیمنٹس جن کی اپ ڈیٹ ہے ان کو تو ٹینشن نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کروائی وہ فوراً کروائیں اور اس بیلٹ کا حصہ بن جائیں۔ اگر آپ یہ ونڈو بھی
مس کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جو نیکسٹ بیلٹ آئے گا جو کہ ہو سکتا ہے 3 ماہ کے بعد کمپنی اناؤنس کرے، اور وہ پھر اوورسیز 2 اور ایگزیکٹو 2 کی ہوگی. ابھی تو یہ جو دونوں ابھی ایکنالجمنٹ ریسیٹ ایشو ہو رہی ہیں یہ تو آپ کی اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 کے لیے ہیں، لیکن وہ جو ہوگا وہ 75% آپ کی پیمنٹ ہوگی تب آپ بیلٹنگ کا حصہ بنیں گے. تو پھر کیوں نہ ابھی جب 40% کی ونڈو ہے آپ 40% جمع کروائیں، بیلٹ میں چلے جائیں، مرضی کا پلاٹ چاہیے 60% جمع کرائیں، مرضی کا پلاٹ لے لیں. ویسے میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا قیاس ہونے والا ہے، کیونکہ جب میں یہاں پہ لائن میں لوگوں سے میری بات چیت ہوئی تو ہر کوئی کوشش کر رہا تھا 60% کے اوپر پیمنٹ کر کے اپنی مرضی کا پلاٹ لے لیں. تو اس کو کمپنی کس طرح سے ٹیکل کرے گی، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہوگی، اسی لیے انہوں نے لوگوں کو آفر کیا کہ آپ 60% پہ اپنے پلاٹ سلیکشن کریں، اور فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر میپ یہاں پہ رکھا ہوگا، آپ آ کے سلیکشن کر سکتے ہیں. لیکن اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بار پھر چیلنج ہو جائے گا یہ بھی. اگین لندن میں جو یا یو کے جو لوگ ہیں وہ لندن آفس سے میپ پہ سلیکشن کروا لیں گے، لیکن باقی کنٹریز کے لوگ کیسے کریں گے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. انیشلی یہ بھی ایک اندازہ تھا کہ جو میپ ہے وہ آ جائے گا فوراً اور سلیکشن سٹارٹ ہو جائے گی، جبکہ میں نے اپنے ویڈیو میں آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ نارملی مہینے 1.5 مہینے کے بعد میپ آتا ہے. اور میری اس بات کو تقویت اس سے بھی ملی کہ جو رومرز تھیں کہ جی فوراً میپ آ رہا اور سلیکشن سٹارٹ ہو جائے گی اور ہم جیت جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوا. میپ ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا ویٹ کرنا پڑے گا، میپ جب آئے گا تو پھر سلیکشن جو ہے اس کی سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اکنالجمنٹ ریسیٹس ایشو کروا لی ہیں یا جنہوں نے ابھی 13 سے 28 فروری کے درمیان میں کروانی ہے، ان کو ایک اور اکنالجمنٹ ریسیٹ ایشو کروانی ہوگی. اب یہ ایک ایسی بات ہے شاید جو آپ نے پہلے سنی نہیں ہے، اور وہ اکنالجمنٹ ریسیٹ کیا ہوگی؟ وہ جب آپ میپ کے اوپر سلیکشن ہو جائے گی تو اس کے اوپر ود یور پلاٹ نمبر، سیم اس کا جو آپ کا ڈیزائن ہے سیم ہوگا، لیکن اس کے نیچے پلاٹ نمبر، سٹریٹ نمبر، آپ کا جو بلاک ہے وہ سارا لکھ دیا جائے گا. اینڈ دیٹ ول بی فائنل پروف کہ آپ کا اب پلاٹ ایلوکیشن ہو گئی ہے. یہ چیز آپ کے آن لائن پورٹل پہ بھی ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی آپ جب اپنا آن لائن پورٹل اوپن کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا آپ کا پلاٹ نمبر وغیرہ کیا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. جو لوگ ابھی بھی مینجمنٹ سے ناراض ہیں کہ وہ اکنالجمنٹ ریسیٹ ایشو نہیں کروا سکے، میرے خیال میں ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی ناراضگی دور کریں اور 13 سے اپنی اکنالجمنٹ ریسیٹس ایشو کروانا شروع کریں، اور اس دفعہ تھوڑا پرو ایکٹیو ہو کے اور یہ ساری چیزیں ذہن سے نکال کے کہ ماضی میں کیا ہو گیا، اب ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نے اکنالجمنٹ ریسیٹ ایشو کروانی ہے. پھر جب میپ آئے گا تو اس کا اپنے حصہ بننا ہے. اب یہاں پہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایوری مارکیٹنگ جیسی کمپنیز جو ہیں جس کو میں رن کر رہا ہوں، میرا اسٹاف میری مدد کرتا ہے، ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں ہم نے پوری ان کی لسٹنگ کی، اس کے بعد ان کو کالز کی، ان کو بتایا کہ اکنالجمنٹ ریسیٹ آپ کو ایشو کروانی ہے، اپنے ممبرشپ نمبر شیئر کریں تاکہ ہم آپ کی ہیلپ کریں. لیکن جب آپ کی کمپنی اس طرح سے پروفیشنل اپروچ کے ساتھ کام نہیں کرتی تو پھر بہت سارے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو یہ گلا کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیلر تو ہماری کال نہیں اٹھاتا، یا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اکنالجمنٹ ریسیٹ میں ہمارا ڈیلر ہماری ہیلپ کرے گا، یا کس طرح ہم اس بیلٹنگ کا حصہ بنیں گے. تو جو وائز چوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایونیو مارکیٹنگ کا حصہ بننا ہے اور ہمارے ساتھ اٹیچ ہو کے ایک بہتر انداز میں اپنے جو کیریئر، اپنا جو سفر ہے اس کے ساتھ اسمارٹ سٹیز میں بکنگ کا، وہ ہمارے ساتھ آپ کو جاری رکھنا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ہے ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ.